بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ہوسٹ مرزا ضیاء الاسلام. میری طرف سے نئے سال کے آغاز میں ایک پیغام ہے پاکستان کے ہر خاص اور عام شہری کو کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی، اور اس کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے اس میں ہمارے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور بالخصوص جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ کئی بار کہا ہے کہ ہمیں مہنگائی کے اوپر کس طرح قابو پانا ہے، یہ اس پہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میرے خیال میں جس طرح پی ٹی آئی اقتدار میں آنے سے پہلے ان کی 18 سے 20 سال کی سٹرگل ہے، اگر 18 سے 20 سال اپنی سیاسی جدوجہد اور سٹرگل کے ساتھ یہ ایسی کوئی اسٹریٹجی، ایسا کوئی میگا پلان ڈیزائن کرتے کہ ایک یونین کونسل، پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ ڈویژن اور صوبائی سطح پہ اور وفاق میں کوئی میگا ہوم ورک کر کے آتے کہ ہمارے مسائل ہیں کیا اور ہم نے ان مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے، تو یقیناً آج صورتحال کچھ اور ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی پہلی حکومتوں کی طرح کوئی اچھا ایسا ہوم ورک نہیں کر کے سامنے لا سکی. پہلی حکومت کی جو میں نے بات کی ہے، یقیناً جو پہلی حکومت تھی پی ایم ایل این کی، پھر پیپلز پارٹی کی، اس طرح ان کی آگے پیچھے 2 3 4 باریاں آئی ہیں. ہر حکومت نے جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس طرح سے خاطر خواہ جو ان کے فرائض ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کیے، لیکن کچھ نہ کچھ یقیناً اپنے اپنے ادوار میں انہوں نے بہتری ہوئی ہے، ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمیاں بھی بہت ساری. اسی طرح اس موجودہ حکومت کی بھی صورتحال یہی ہے. ہمارے ہاں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو تمام جو اشیاء ہیں ہماری روزمرہ زندگی کی، ہم جو استعمال کرتے ہیں، ہر خاص اور عام آدمی، وہ جیسے ہی اگلے دن ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں جو دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ کل اس کی قیمت یہ تھی اور آج اس کی قیمت یہ ہے. ہاں، آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو گاہک کو، عام شہری کو، کسٹمر کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جس کے لیے عام شہری کے لیے بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جس کا جہاں پہ جتنا دور لگتا ہے، جتنا زور لگتا ہے، وہ اپنے گاہک سے، اپنے کسٹمر سے جو ہے نا، وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے ذاتی حیثیت میں ایک غور و فکر کیا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ویل آرگنائز کریں، ہمارے ہاں جو بد انتظامی ہے، جو مس مینجمنٹ ہے، جو کرپشن ہے، اس کے اوپر اگر ہم اصلاحات کریں تو جو ایک اندازہ ہے، ایک خدشہ ہے ہمیں کہ $15 بلین جو ملکی سطح پہ اندرونی جو ہماری خرابیاں موجود ہیں، اس کا ایک خسارہ سامنے ایک خیال ہے کہ یہ اتنا ہوتا ہے. تو اگر ہم عہد کریں، ہمارا پاکستان کے ہر شہری کا، خاص اور عام شہری کا انٹرسٹ قومی انٹرسٹ ہو، قومی مفاد ہو، تو ہم اس پہ کوئی ایک میگا، جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، بہت سارے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، موجودہ حکومت اور جو آگے 2023 میں انتخابات ہونے ہیں، اس انتخابات سے پہلے اگر کوئی ہم ایسا لاہ عمل تیار کریں، ایسا ہوم ورک کریں. ابھی جو 1.5 سال ہے تقریباً الیکشن میں، تو ابھی 1.5 سال میں اچھا خاصا ہم ورک کر سکتے ہیں. تو ہم 2023 کے بعد جو اگلے 5 سال ہیں، یقیناً اس میں انشاءاللہ ہر سال کا جو 15 سے 16 بلین ڈالر کا خسارہ ہم کرتے ہیں، اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی، اس کا بھی ایک معیار ہو سکتا ہے یقیناً. اور ہمارے ہاں جو قوانین کے اوپر عمل لگتا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بھی یقیناً ہوگا. ہمارے ہاں اخلاقی صورتحال بہتر ہوگی، ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی، ہمارا جو معاشرہ ہوگا وہ بہتر ہوگا. دیکھیں، جہاں پہ پاکستان کئی لحاظ سے الحمدللہ دنیا کے دیگر ممالک کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اسی طرح پاکستان کو ہم اخلاقی، معاشی اور معاشرتی طور پہ بہتر کر کے اکانومی کے لحاظ سے اس کو بڑا مستحکم کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، ہم بہت ساری چیزیں وائرل کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو میری پاکستان کے ہر خاص اور عام شہری سے یہ گزارش ہے،
اپنا اس کو اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، اچھی بات کہنا اور اچھی بات کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اچھی بات اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاحات کریں، اپنی لائف سٹائل کا ایک معیار بنائیں۔ اگر ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، بہت بڑی کہانی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں موقع ملا، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے، میں اسپیشلی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں ایک فکری فورم ہے ہمارا ویژن 2047، تو اس کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہم کوئی بھی حکومت ہو ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کریں گے۔ بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب حکومت بنی تو انہوں نے پہلے 2-3 جو ان کے خطاب تھے، اس میں بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، اور اس کے اوپر کوئی ہمارے ساتھ عام شہری یا خاص شہری اگر نشاندہی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اشتراکت کریں گے۔ تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی کوئی تھنک ٹینکس ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی رائے، اپنی تجاویز پیش کریں گے قومی مفاد کے لیے۔ یہ ہمارا سب کا حق بنتا ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے کہ وہ تھنک ٹینکس بنے اور نیشنل انٹرسٹ ہو اس میں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں فائدہ کیا ہے، نہ صرف ہمارا معیار زندگی بہتر ہوگا، بلکہ ہمارے ہاں جو ایک اندازے کے مطابق 35-40% وہ لوگ ہیں جن کے پاس روزگار کے ذرائع ہی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں ایک اندازے کے مطابق۔ تو اس سے 35-40% جن کے پاس روزگار کے ذرائع نہیں ہیں، ان کو یقیناً اصلاحات کرنے سے روزگار کے موقع بھی ملیں گے سب کو، ان کی تعلیم اور ان کے تجربے اور ان کی جو قابلیت ہے اس کے مطابق یہ چیزیں ایک ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور اپنی پڑھائی میں اچھی تیاری کرتے ہیں وہ اچھے نمبروں میں پاس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی مثال یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے بات کرتا ہے، کہتا ہے، تو اس کو کچھ صحیح طرح سے قومی سطح پہ چیزیں ڈیزائن کر کے ایسی پیش کرنی پڑیں گی۔ اور یہ ہم سب کا میرا نہیں، یہ ہمارے جو چند دوست ہیں، ہمارا تو ایک فکری فورم ہے، ہم سوچتے ہیں، تو اس میں ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ قوم ہماری آگے بڑھے اور لوگوں کو خوشحالی ملے، پاکستان اکانومی کے لحاظ سے مستحکم ہو۔ تو آئیے مل کر ہم متحد ہوں، منظم ہو اور خوشحال بنائے پاکستان کو۔ بس میرا یہ نئے سال کے آغاز میں پیغام ہے۔ بہت شکریہ، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس السلام علیکم۔